السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نیو دعا سیکھیں گے جس کا ٹائٹل ہے شرح صدر کی دعا، اور یہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے سورۃ الطٰہٰ کی ورس نمبر 25 سے لے کے 28 تک۔ تو آئیے ہم دعا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ او مائی لارڈ، open my chest and ease my task for me, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech۔ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، پورا قرآن، اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ کچھ نہ کچھ سٹوریز ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو سکھائی، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں ہی تو ایک تو شرح صدر کی دعا موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ہی سٹوری ہڈن ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شارٹس شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور انہیں نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ اور ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے نسبی بھائی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر ان کا بازو بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اپنی خاص رحمت و مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ فرعون کے گھر میں پرورش پائیں، تو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا، اور فرعون کی جو بیوی آسیہ علیہ السلام تھی وہ بہت خوش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے، کیونکہ وہ بہت پیارے تھے، اور انہیں اس کے قتل سے روک دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پختہ عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ زمین پر رکھیں، تو وہ زمین پر رکھتے ہی سانپ بن جائے گی۔ اور یہ سب دیکھ کر تو جو فرعون ہے، بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں گے اور فرعون کے پاس جا کے آپ نے اپنی بات کہنی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیں تو وہ چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے، کیونکہ وہ سرکشی اور فساد کی حدیں پھلانگ چکا ہے۔ کیونکہ جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، میں سب سے بڑا ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور اگر اس کے سامنے کوئی کہتا تھا کہ نہیں اللہ رب ہے، یا کوئی اپنی بات پیش کرتا تو وہ اس کو مار دیتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کس طرح سے بیان کیا گیا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے، تو اس سے نرم گفتگو کریں، شاہد میں بھی کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر جائے یا تیرے حق میں مزید سرکشی نہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور انہیں عذاب و تکلیف سے دوچار نہ کرو۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی
آدمی پر ہوگی جو راہ حق کی پیروی کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے پیغام پہنچایا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور فرعون کہنے لگا کہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی صدق کی دلیل مانگی کہ کوئی دلیل دیجیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے ظاہر کرو، اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک اژدہا بن کر ظاہر ہو گئی، اور اپنا ہاتھ باہر کیا تو وہ دیکھنے والے کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو کی تہمت لگائی۔ پھر ان کے مقابلے میں جادوگروں کو مال و دولت دے کر اکٹھا کر لیا، اور پھر لوگوں کو بھی ان کے قومی تہوار پر اکٹھا کر لیا۔ تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اور انہوں نے بڑا جادو پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کے مقابلے میں مدد فرمائی اور ان کی تدابیر کو باطل کر کے رکھ دیا، تو جادوگر رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی، تو حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا۔ چنانچہ وہ سب مغلوب ہو کر رہ گئے اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جادوگر بھی کس طرح سے ایمان لے کے آئے، اور اس طرح سے فرعون کو یہ بات بہت بری لگی اور کہنے لگا کہ میں نے کہا نہیں اور تم سب یہ باتیں کس طرح کر رہے ہو، اور پھر غصہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی حالت میں ہی اللہ سے جا ملے اور اس کی کسی دھمکی کی پرواہ تک نہ کی۔ پھر قوم فرعون کے بڑے بڑے لوگوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کر دیں تاکہ وہ زمین میں فساد نہ کریں۔ پھر انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بنو اسرائیل کو صبر کرنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنگی پیدا کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو اس طرح سے اس کے اور بھی بہت زیادہ سٹوریز ہیں، لیکن یہاں تک کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا جو بھی ٹاپک ہوگا ہم اس میں اس کو مزید کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ لیسن ہے، جیسے کہ یہ دعا ہے، تو ہمیں جب بھی کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم فار ایگزامپل ہمیں اپنا لیسن یاد نہیں ہو رہا، ہم نے اپنے پیرنٹس سے کوئی بات کرنی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم یہ دعا پڑھ کے تو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ اور اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ لیسن ہیں۔ صبر کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں صبر سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کرنی ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔